سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید سجاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ایام اعزاء کے حوالے سے کوفے کے موضوع پہ ہم پروگرام لے کے آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ معروف اسکالر علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کوفے کی تاریخ پہ کتاب بھی تحریر فرما چکے ہیں اور ان کی بہت تحقیق اس موضوع پہ ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کئی سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے پروفیسر سردار نقوی کا ایک بند پیش خدمت ہے کہ جانب کوفہ اجالوں کا سفیر آتا ہے، جانب کوفہ اجالوں کا سفیر آتا ہے، شہر شبگیر میں پیغام سحر لاتا ہے، اپنے جلووں سے فضاؤں کو جو چمکاتا ہے، دائرہ شام کی ظلمت کا گھٹا جاتا ہے، دائرہ شام کی ظلمت کا گھٹا جاتا ہے، ہیبت صبح سے ہلچل ہے شبستانوں میں، اور بھئی زلزلے آنے لگے شام کے ایوانوں میں۔ حضور والا کوفے کے حوالے سے بہت گفتگو جاری تھی اور ہم نے کوفہ کے تقدس، اس کے مقدسات، مساجد، تاریخی اہمیت، جغرافیہ پہ گفتگو کی۔ کوفے کا عام شیعہ کے ذہن میں ایک بہت اہم جو موضوع آتا ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے آتا ہے۔ ہم پروگرام اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل جو کہ کربلا کے اصل میں پہلے شہید ہیں، قافلہ حسینی کے پہلے شہید سفیر حسین علیہ السلام، ان کی شہادت انتہائی بے بسی کی حالت میں کوفہ میں ہوئی۔ کوفہ میں اس وقت ابن زیاد کی گورنری اور سازشوں کا عروج، امام کی طرف خطوط کا جانا، اب جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیج دیا۔ آپ اس کے مدارج کہ امام کا جو سفر تھا اور اس سے قبل ہی مسلم ابن عقیل کا کوفہ میں پہنچ جانا، امام کی حکمت عملی پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے تقریباً 5 سفیروں کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، جس میں سلیمان بن رضی جو بصرے کی طرف بھیجے گئے، اور عبداللہ بن یختر جو راستے میں قتل ہو گئے، اور اس طرح سے 2 سفیر امام کے اور ہیں، لیکن حضرت مسلم کو اس میں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، اور چونکہ آپ سفیر حسین کے ساتھ ساتھ سفیر کوفہ کا لقب بھی آپ کا ہے، اور یہ سوائے آپ کے کسی اور کے نام کے ساتھ یہ لقب نہ زیبا ہے اور نہ کوئی اس کو حاصل کر سکا۔ امام حسین کا جو انتخاب حضرت مسلم کے لیے ہوا، اس کی اہمیت کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ جو آپ نے خط میں لکھ کر بھیجے، اور امام حسین نے کہا کہ انی باعث علیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور میرے نزدیک میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ معتبر ہے، ثقہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام جس پر اعتبار کریں اور اس کے قول اور فعل کی ذمہ داری لیں تو وہ بات پھر عصمت تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے امام حسین کا کہ حضرت مسلم جو کریں گے اس کی ذمہ داری امام حسین پہ جائے گی۔ تو یہ جملہ کسی ایسے ہی کے لیے کہا جا سکتا ہے جس کے لیے یہ یقین ہو کہ وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جو نبوت کے اور امامت کے فرامین کے خلاف ہو۔ بے شک۔ تو اس لیے حضرت مسلم کا جو کردار ہے اور ان کی جو قربانی ہے، اس کے پیش نظر علماء نے یہ کہا کہ حضرت مسلم جو ہیں وہ عصمت کی منزل پہ فائز ہیں، کیونکہ من اہل بیتی جو کہا ہے امام حسین نے، تو اہل بیت میں سے، تو یہ جملہ جو ہے یہ عصمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر جو حضرت مسلم کا لقب باب الحوائج ہے، یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو خود ایک معصوم کا لقب ہے۔ حضرت امام موسی کاظم کا باب الحوائج ہونا
اس بات کی علامت ہے کہ جو اس لقب کا حقدار ہوگا وہ معصوم ہوگا. تو جتنے باب الحوائج ہیں وہ معصوم ہیں، اور حضرت مسلم کا مرتبہ وہی ہے کہ جو حضرت عباس علمدار کا ہے. ان کا بھی لقب باب الحوائج ہے. ان کو بھی باب الحوائج. خانوادہ ابو طالب میں یہ لقب ایسا لگتا ہے سفر کر رہا ہے. جناب علی اصغر، جناب ابو الفضل عباس، جناب مسلم ابن عقیل، جناب امام اچھا، پھر یہ کہ جو حضرت مسلم کی زیارت ہے اس میں وہی الفاظ ہیں جو حضرت عباس کے لیے ہیں. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین. تو یہ جملے جو ہیں حضرت عباس کے بھی ہیں، امام حسین کے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت مسلم کی ایک جلالت. اچھا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو صاحب عصمت ہوتا ہے اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ شہادت کی رات میں کسی معصوم کو خواب میں دیکھتا ہے، اور وہ معصوم جو ہے وہ اس کو شہادت کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں. تو حضرت مسلم کا شہادت سے پہلے حضرت علی کو خواب میں دیکھنا ثابت ہے تاریخی روایات سے. تو یہ بھی ان کی عصمت کی طرف علماء نے جو ہے دلیل قائم کی ہے. تو کوفے کے حالات اتنے تشویشناک تھے کہ اس کو وہی ہینڈل کر سکتا تھا کہ جو سیاسی بصیرت رکھتا ہو، اور جسے یہ پتہ ہو کہ ایسے وقت میں جو ہے اگر امامت ہوتی تو کیا کرتی. کیا کہنا؟ تو یوں کہنا چاہیے کہ جو حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں پالیسی اختیار کی، حکمت عملی اختیار کی، وہی حضرت مسلم نے کوفے میں اختیار کی. بے شک. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں ایک بڑی تعداد حضرت علی کے ساتھ ہو گئی، اور انہوں نے بعد میں صفین اور نہروان کے مارکوں میں شرکت کی. لیکن حضرت مسلم کا معاملہ دوسرا ہوا، اور اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے اور جو صورتحال تھی اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہو سکتا تھا حضرت مسلم نے تنہا اس وقت کو گزارا، اور اپنا جو ایک بے مثال کردار ہے اس کو پیش کیا. تو اس کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے تنہا جنگ کی صبح سے شام تک. تو ظاہر ہے کہ وہ پیاسے تھے، اور تنہا جو ہے وہ ہزاروں کے لشکر سے لڑنا، یہ حضرت مسلم کی استقامت اور وفاداری کی ایک وہ خانوادہ ابو طالب کی شجاعت. اور یہ پوری جنگ ان کی ایک طرف، اور ان کا ایک جملہ ایک طرف کہ جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ بھئی تم نے ہمیں سلام نہیں کیا، تو حضرت مسلم نے کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ. تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو انہوں نے کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے. کیا کہنا؟ تو یہ جملہ ایک طرف ہے اور ان کی جنگ ایک طرف ہے. آپ اگر اس دو ترازو میں جملوں کو رکھ دیں تو برابر ہے یہ. بے شک. اور ظالم کے دربار میں اس طرح سے جرأت اظہار حق کرنا، یہ حضرت مسلم کا کارنامہ تھا. اچھا، پھر ایک مثال ہمیں اور نظر آتی ہے کہ جب ہانی ابن عروہ کے گھر میں آپ قیام پذیر تھے اور ابن زیاد وہاں عیادت کے لیے آیا، تو حضرت ہانی نے یہ کہا تھا کہ اس وقت موقع بہت اچھا ہے، بے شک، اور جب میں اپنے سر کا امامہ اتاروں تو تم پردے سے نکل کے آنا اور ابن زیاد کو قتل کر دینا. اور حضرت ہانی چونکہ ایک بہت ہی بزرگ شخصیت تھے، بڑا قبیلہ ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ دب جائے گا، نہیں دب جائے گا، کیونکہ حضرت ہانی پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا. بالکل. لیکن حضرت مسلم نے جو ہے اس موقع پر جب حضرت ہانی نے اپنا امامہ اتارا تو حضرت مسلم پردے سے باہر نہیں آئے. پھر انہوں نے امامہ پہنا، پھر امامہ اتارا، لیکن حضرت مسلم باہر نہیں آئے. تو جب ابن زیاد وہاں سے چلا گیا تو حضرت ہانی نے کہا کہ تم نے موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا. تو اس وقت جو جملہ کہا حضرت مسلم نے وہ پوری تاریخ ہے بنی ہاشم کی، اور وہ اگر آپ ابو طالب سے لے کے جو ہے وہ امام مہدی تک جائیں تو یہ حضرت مسلم کے ایک جملے کی تشریح کہلائے گی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد نے کبھی کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کیا. کیا کہنا ہے. بے شک. تو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ بنی ہاشم کا نہ پہلے طریقہ رہا اور نہ بعد میں رہا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حضرت مسلم کی شرافت اور جو نجابت ہے اور جو خون ابو طالب ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، کیا کہنا، تو اس کی علامت بن کے سامنے آئی. بالکل. سبحان اللہ. یہاں آپ نے ابن زیاد کو سلام کرنے کا ذکر کیا،
ایک روایت اور بہت عام یہ ہے ہمارے طالب علموں کے لیے، آپ علم میں اضافہ فرمائیں گے اور تصدیق کریں گے کہ جو آج ہم زیارت پڑھتے ہیں مجالس کے بعد اور نماز کے بعد، یہ سنت جناب حضرت مسلم ابن عقیل سے ہے کہ جو ہم امام کی زیارت تو دیکھیں، زیارتیں تو ہمارے ائمہ نے بتائی، امام سجاد سے، بلکہ امیر المومنین نے جب رسول کو دفن کیا تو زیارت پڑھی، اچھا، اور امام سجاد کی زیارت موجود ہے، پھر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور امام علی نقی باقاعدہ زیارات انہوں نے تعلیم کی، لیکن جو اشارہ کیا جاتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انگشت شہادت کو بلند کر کے، وہ خاص الفاظ جو جو زیارت پڑھی جاتی ہے، ٹریڈیشنل زیارت جسے ہم کہتے ہیں، یہ حضرت مسلم کی سنت یادگار ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ انگشت شہادت کا اشارہ کیسے ثابت ہوگا تاریخی اعتبار سے، تو ویسے تو یہ امام جعفر صادق کے اقوال میں شامل ہے بے شک کہ اپنی انگشت کو بلند کرو، اور وہ، لیکن اس سے پہلے ہمیں حضرت مسلم کیا ملتا ہے، کہاں ملتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی شہادت سے قبل امام حسین علیہ السلام کی طرف سفر میں یہ زیارت پڑھی انہوں نے۔ قصہ صبر بتحریر جلی لکھا ہے، قصہ صبر بتحریر جلی لکھا ہے، ان کے چہرے پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا پہلا حصہ یہاں روکتے ہیں، ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی خدمت میں دوسرے حصے میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ایام ارضا کے حوالے سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں کوفہ کے عنوان سے جو ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، معروف مذہبی اسکالر، آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے علمی ذہن کو تشفی بخش رہے ہیں۔ علامہ صاحب، بہت ممنون ہوں، بہت سیر حاصل گفتگو آپ نے کوفہ کے موضوع پہ کی ہے، اور لہجہ بہ لہجہ مزید سوالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تصویریں ذہن میں سامنے آ رہی ہیں، جناب مسلم کا کوفہ پہنچ جانا اور جناب مسلم ابن عقیل کا وہاں پہ سفیر حسین کی حیثیت سے موجود ہونا، اور پھر ان کی شہادت وہاں پہ ہو جانا ہے، کربلا کی پہلی شہادت، اور ایک بڑا المیہ ہے تاریخ کا۔ جناب ہانی ابن عروہ کا ذکر ہمارے ابھی اس پروگرام کے پہلے حصے میں آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ طلاب کے ذہن میں سوال ابھرے گا یقیناً کہ جناب ہانی ابن عروہ کی کیا امپورٹنس تھی اور وہاں کیا اہمیت تھی، اور ان کا رعب دبدبہ کیوں تھا کہ ابن زیاد جیسا گورنر اٹھ کے ان کے گھر گیا، تو اس پہ آپ گفتگو فرمائیے۔ پہلے تو لفظ ہانی کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں، اس لیے کہ اس کی وجہ شہرت ہی جناب ہانی، مطلب ان کے علاوہ تاریخ میں کوئی شخصیت اس نام کی آپ کو نظر آئے گی نہیں، اور ان کے کردار اور ان کی جو استقامت تھی اور جو محبت تھی امام حسین سے، اس کی وجہ سے یہ نام باقاعدہ رائج ہو گیا اہل بیت کے چاہنے والوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو ہانی جو ہے وہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ تہنیت، یعنی مبارکباد دینے والا، جو تہنیت دے اس کو ہانی کہا جاتا ہے، اور یہ غلام کے لیے آیا ہے، یعنی ایسا غلام کہ جو آنے والے مہمانوں کا استقبال کرے اور انہیں مبارکباد دے، اس کو ہانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہنا؟ تو اگر ہم اس کے معنی دیکھیں اور اس کو حضرت مسلم کی حیات سے اور شخصیت سے منطبق کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نام کے لحاظ سے ہانی نہیں تھے، عملاً بھی تھے۔ کیا کہنا؟ ایک تو یہ کہ وہ آل محمد کے غلام تھے تو ہانی ہوئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حضرت مسلم کا استقبال ایک مہمان کی حیثیت سے کیا، ان کے میزبان قرار پائے اور انہیں گویا شہادت کی تہنیت پیش کی، مبارک مطلب یہ کہ راہ فراہم کی ان کی شہادت کے لیے۔ تو دوسرا یہ کہ حضرت ہانی جو ہیں وہ بزرگ صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں، اور حضرت ہانی کا جو بیٹا ہے اسحاق، وہ اہل سنت کے مشہور محدثین میں شمار کیا جاتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایتیں اس سے آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو وہ ایک بڑی شخصیت ہے اہل سنت کے ہاں، تو اور ہمارے یہاں بھی یہ ظاہر ہے کہ روایات ان سے ہیں۔ تو حضرت ہانی جو ہیں وہ جنگ جمل، صفین و نہروان تینوں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ رہے،
اور ایک جو بہت بڑی خصوصیت انہیں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقام پر امیر المومنین نے ان سے مشورہ بھی کیا، یعنی امام کا کسی سے مشورہ لینا بہت اہمیت کی بات یہ ہے، ایک بہت اہمیت کی بات ہے، اور امام نے ہر کسی سے مشورے لیے بھی نہیں ہیں. بہت تدبر، جیسے حضرت سلمان فارسی نے جنگ خندق کے موقع پہ خندق کھودنے کا مشورہ خندق کھودنے کا مشورہ، تو سلمان کی اہمیت تھی جبھی تو بے شک ان کے مشورے کو قبول امپلیمنٹ بھی کیا. ہوئی وہ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اشعث ابن قیس جس گروہ کا سردار تھا اس کو معطل کروانے کا مشورہ جو ہے وہ حضرت ہانی نے دیا تھا، اور امیر المومنین نے معطل کیا. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت حضرت ہانی کی ہے. اور قبیلہ مزہج کے سرداروں میں تھے اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. اور حضرت ہانی کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑی بغاوت جو ہے وہ کوفے میں ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ہانی جو ہیں وہ انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ مجال ہی نہیں تھی کسی کی. تو اس کے لیے طریقہ یہ رکھا گیا کہ حضرت ہانی کے قبیلے کے لوگ حضرت مسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، ان سب کو گرفتار کیا گیا اور قید خانوں میں ڈالا گیا. اور اسی زمانے میں حضرت ہانی بھی گرفتار ہوئے، ان کو دھوکے سے بلایا گیا دربار میں اور پھر جو ہے وہ ہتھکڑیاں پہنا کر زندان میں ڈال دیا گیا. تو حضرت مسلم کی شہادت کے ساتھ ہی حضرت ہانی کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ پھر ایک بغاوت کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں کوفے میں. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، شورش دوسری طرف پلٹ جاتی ہے. ہاں، تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ داخل ہوا بازار کوفہ میں تو دونوں کی لاشیں جو ہیں وہ دارالامارہ پہ آویزہ تھیں اور سر ان کے جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ یزید کے پاس بھجوائے گئے. تو اس وقت تک لاشیں ان کے تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب قافلہ کوفے سے روانہ ہوا تو حضرت ہانی کے قبیلے والوں نے راتوں رات جو ہے وہ بغاوت کر کے وہ لاشیں جو ہیں وہ دارالامارہ سے اتروائیں، اور اس میں جو بہت زیادہ پشپناہی حاصل تھی وہ حضرت میثم تمار کی زوجہ جن کا تذکرہ نہیں آتا، تو انہوں نے مردوں کو غیرت دلائی کہ تم دیکھ رہے ہو. اچھا، ان کے تو خود گھر میں شہادت ہو گئی تھی کیونکہ حضرت میثم جو ہیں وہ واقع کربلا سے تقریباً 18 دن پہلے شہادت ہے حضرت میثم کی. تو خود ان کے گھر کا غم تازہ تھا اور ابن زیاد کی نفرت اور دشمنان اہل بیت سے بیداری کا جو جذبہ ہے وہ تازہ تھا ان کے دل میں. تو انہوں نے غیرت دلائی اور یہ سارے راتوں رات نکلے اور حضرت مسلم اور ہانی کی لاشیں جو ہیں وہ حاصل کی گئیں اور انہیں دفنایا گیا. تو بہرحال یہ واقعات ہیں کتابوں میں. جناب ہانی کا ذکر بھی اس میں جاری تھا. کوفہ کے حالات میں بڑی شورش تھی اور ایک جو کنڈیشن تھی وہاں کی دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی. مرزا دبیر علی اللہ مقاموں کے ایک مرثیے میں ایک کیفیت کا بیت ملتی ہے کہ جناب مسلم کسی بزرگ عورت کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ اے شخص تو یہاں سے اٹھ کر جا کہ حالات بڑے دگرگوں ہیں کہ مسلم شہر میں ہیں اور ان کا قتل. تو مرزا دبیر نے اس حالت کو ایسے لکھا کہ فرمایا کہ وہ وطن آوارہ میں ہی ہوں، مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ میں ہی ہوں. جناب مسلم کی شہادت ہوئی، کس طرح تدفین ہوئی اور ان کے بچوں کے بچھڑ جانے کا کیا سلسلہ بنا، اور پھر ان کی بھی شہادت کا ایک ذکر موجود ہے. دیکھیں، جو نئے ظلم جو ایجاد کیے دشمنان اہل بیت نے، اس میں یہ تھا کہ بھئی مکان کی چھت سے جو ہے وہ لاش کو پھینک دیا جائے. اب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ جنگ کی اور سر قلم کر لیا اس کا، یہ آسان ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اذیت دینا، اور اب کسی کو اگر چھت سے پھینکا جائے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے جو اعضاء ہیں اور جو ہڈیاں ہیں وہ پارا پارا ہو جاتی ہیں، بے حرمتی الگ. تو حضرت مسلم نے جب کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے تو سزائے موت کا حکم دیا گیا. اور پھر حضرت مسلم نے وصیتیں کی، اور اس میں جو وصیتیں ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں مقروض ہوں،
تو میری تلوار بیچ کے جو ہے میرے قرض کو ادا کیا جائے. یعنی اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ باوجود اس کے کہ وہ سفیر حسین ہیں, باب الحوائج ہیں, لیکن انہیں اس بات کی فکر تھی کہ جس سے قرضہ میں نے لیا ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے. یہ ایک پورا جملہ جو ہے یہ ایک بہت تشریح طلب معاملہ ہے, کیفیت ہے اور بہت حکمتیں ہیں حضرت مسلم کے اس جملے. کیا کہنا. اور دوسری وصیت میں انہوں نے اپنے بچوں کا ذکر کہ اگر میرے بچے مل جائیں تو ماں تک پہنچا دینا. اور تیسری وصیت جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی معراج, کہ آپ نے اس عالم میں بھی کہ جب قتل کا حکم آ گیا ہے اس عالم میں بھی آپ نے کہا کہ جتنا جلد ہو سکے حسین ابن علی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے میں تشریف نہ لائیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ امام حسین کی پرواہ تھی, حقیقت حق کی پرواہ. اور یہ محبت کی آخری منزل ہے, کیا کہنا. یہ معرفت کی آخری منزل ہے کہ انہوں نے سب کچھ جو ہے اپنا امام حسین پہ قربان کر دیا اور اولا سمجھا امام کی ذات کو. اور پھر جب وہ دار پہ ان کو چھت پہ لے جایا گیا تو ہمارے یہاں پڑھا بھی جاتا ہے اور مرثیوں میں بھی نظم ہوا ہے اور فارسی مقاتل میں بھی جملے موجود ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو آواز دی. اور اس موقع پر ایک یادگار جو باقی رہ گئی حضرت مسلم کی وہ یہ کہ جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو ہاتھ کا اشارہ نہیں ہوتا, انگشت شہادت کا, لیکن جب حضرت مسلم نے امام حسین کو سلام کیا تو انگشت شہادت کا اشارہ کیا آپ نے باقاعدہ, اور حجابات ہٹ گئے اور امام حسین کی انہیں زیارت ہوئی اور امام حسین نے حضرت مسلم کو دیکھا. تو اس طرح سے وہ پھر دارالعمارہ کی چھت سے جو ہے وہ زمین پہ تشریف لائے اور اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا گیا. بعض روایتوں میں کہ پہلے سر کاٹا گیا اور پھر لاش جو ہے پھینکی گئی, اور بعد میں یہ کہ پہلے جسم پھینکا گیا اور پھر سر قلم کیا گیا. اور اس کے بعد بھی ظلم کی انتہا یہ تھی کہ کوفے کی گلیوں میں جو ہے وہ ان کی لاشوں کو پھیرایا گیا اور ان بازاروں میں لے کے گئے کہ جہاں جانور فروخت ہو رہے تھے عید قربان کے لیے, اور وہاں جو ہے وہ لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی لاشوں سے عود و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. یہ دونوں لاشوں کا معجزہ تھا. کیا کہنا. پھول کے ہاتھ پہ بیعت تھی کلی کی بیعت, پھول کے ہاتھ پہ بیعت تھی کلی کی بیعت, ان کی بیعت تھی حسین ابن علی کی بیعت. ناظرین, آج گفتگو کو اس مقام پر روکتے ہیں. اسی گفتگو کو اگلے سلسلے میں لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاصل ہوں گے. شکریہ. سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں, سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں, میں شام جانے سے پہلے ہی مر گیا ہوں سجاد, سجاد میں شام جانے سے پہلے